بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کا واقعہ ایپیسوڈ نمبر 5۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا آئیے جانتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑتے وقت اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، صلاۃ سلام عرض کر کے رخصت کی اجازت طلب کری۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام عالی مقام نے اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا اور اپنے بھائی سیدنا حسن رضی تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے جنت البقیع میں حاضری دی، اور صلاۃ سلام عرض کرنے کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں اور میرے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں امت کی جفاؤں سے تنگ آ کر اور یزید پلید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مقدس شہر مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، ان قریب تو میرے پاس آ جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر شہید ہو رہا ہے۔ اے میرے حسین، صبر کرنا اور اپنا کام پورا کرنا، زیادہ دیر نہیں گزرے گی تو بھی اپنی باپ، اپنی ماں اور میرے پاس پہنچ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی امام حسین رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ بعد ازاں اسی شوق شہادت میں آپ نے مکہ جانے راستے میں ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو ما اہل و عیال مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، میں آپ پر فدا ہوں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو کوفے کا ارادہ ہرگز نہ فرمائیں، کیونکہ وہ ایک منحوس شہر ہے۔ وہیں آپ کے والد ماجدہ شہید ہوئے، وہیں آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور ان پر نیزے کا وار کیا گیا۔ جان جاتے جاتے بچی۔ آپ عرب کے سردار ہیں، اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ میرے چچا، میرے ماموں آپ پر نثار ہوں، آپ حرم کعبہ کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ خدا کی قسم، اگر نصیب دشمنان آپ پر کوئی آنچ آئی تو ہم سب غلام بنا دیے جائیں گے۔ جب آپ مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو یہ آیت پڑھی۔ آپ کے مکہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں ہی تھے، وہ بھی آپ کے پاس آئے۔ اہل مکہ کو آپ کے آنے کی بے حد خوشی ہوئی تھی۔ کوفہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے وفادار اور محبوں کا مرکز گڑھ تھا، اس لیے آپ نے اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ کوفی ہی قرار دیا تھا، لہٰذا آپ کے تمام محب وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کوفے کی درخواستیں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب جب کہ اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال کرنا اور امام عالی مقام کا بیعت یزید سے انکار کرنا معلوم ہوا تو کوفے کے تمام اجتماعی سلیمان بن صدر کے مکان پر جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے کہا، معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں، اور تم لوگ ان کے باپ کے حمایتی ہو، پس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو
اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا ہم نے ان کو دھوکہ نہ دیں گے بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا پھر لکھو، تو انہوں نے اپنی طرف سے خط لکھا۔ کوفیوں کی طرف سے حضرت امام حسین کو بہت سارے خط موصول ہوئے۔ لگ بھگ 150 کے قریب خط موصول ہونے کے بعد حضرت امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اگر انہوں نے کوفے کے حالات کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید اور ایسے بہت سارے صحابہ حضرت امام حسین کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہوں نے کوفیوں کے عہد و میثاق کا اعتبار نہیں تھا۔ امام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی کہ گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا وقت یہی ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانا تھا کہ حضرت امام کے سامنے مسئلے کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے گا۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کی تسلی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے قسط نمبر 4 دیکھنی ہے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے اردو کہانی گھر کے ساتھ جڑے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔